بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سیاست اور ریاست کے درمیان بڑا گہرا تعلق ہے۔ نہ ریاست کے بغیر سیاست ہو سکتی ہے اور نہ سیاست کے بغیر ریاست مضبوط ہو سکتی ہے۔ کسی بھی جو سیاست کا دوام اور استحکام ہے وہ سیاسی اداروں کی مضبوطی سے مشروط ہے۔ جہاں سیاست پر شبخون مارا جائے، سیاست میں نقب لگائی جائے، سیاست کو کمزور و ناتواں کیا جائے، یا سیاسی اداروں پر شبخون مارا جائے، وہاں اس کے اثرات ریاست تک منتقل ہوتے ہیں۔ سیاست کی کمزوری سے ریاست نحیف اور ناتواں ہوتی ہے۔ لہٰذا سیاسی اداروں میں یہ جو مداخلت ہے، سیاسی اداروں میں جو نقب زنی کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، ایک جماعت جس کا نام پی ٹی آئی ہے، اس کو بغاوت، مبینہ بغاوت کے حوالے سے جو بین کرنے کا عندیہ دیا جا رہا ہے، میں سمجھتا ہوں یہ مناسب نہیں ہے۔ امریکہ نے قرارداد پاس کی ہے، آپ نے اس کا جواب دے دیا، آپ نے اس قرارداد کو مسترد کر دیا حکومت پاکستان نے، جو ایک جمہوری عمل ہے، اور امریکہ نے بھی جو ان کا اسٹانس تھا انہوں نے قرارداد کی صورت میں دنیا کے سامنے رکھا ہے۔ اور ضروری نہیں ہے، آج تک آپ نے کشمیر کے حوالے سے اتنی قراردادیں پاس کی ہیں، وہ قراردادیں ایک کہنا چاہیے کباڑ خانے میں پڑی ہیں، اقوام متحدہ کا جو کباڑ خانہ ہے، جو سٹور روم ہے، وہاں پڑی ہیں، گل سڑ رہی ہیں، اور بھارت کی صحت پر کوئی فرق نہیں پڑا ان قراردادوں سے۔ لیکن بھارت نے کوئی لٹھ لے کے بھاگا نہیں ہے اقوام متحدہ کے پیچھے۔ قراردادیں یہ جو اب ایک مہذب دنیا میں رہ رہے ہیں، جمہوری دنیا میں رہ رہے ہیں، تو اس قسم کی چیزیں ہوتی ہیں اور آئندہ بھی ہوں گی۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ایک اچھی خاصی اسٹیبلش سیاسی جماعت جو چاروں صوبوں میں، آزاد کشمیر میں، پورے پاکستان میں جس کو بڑی واضح نمائندگی حاصل ہے، وہ پارلیمنٹ میں موجود ہے، صوبائی اسمبلیوں میں موجود ہے، ایک صوبے میں اس کی حکومت ہے، آپ اس جماعت کو بین کرنے کی بات کریں تو یہ میں سمجھتا ہوں مناسب نہیں ہے۔ ماضی میں فوجی عامر بھی اس قسم کی کوششیں کرتے رہے ہیں۔ ضیاء الحق نے پیپلز پارٹی کے ساتھ جو کچھ کیا وہ ہمارے سامنے ہے۔ پھر پرویز مشرف نے مسلم لیگ نون کے ساتھ، مسلم لیگ نون میں جس طرح توڑ پھوڑ کی گئی، اور جس طرح مسلم لیگ نون کی کوک سے مسلم لیگ کاف پیدا کی گئی، وہ سب کے سامنے ایک تاریخ کا ایک شرمناک باب ہے۔ اگر ہم نے اس ایسی تاریخ سے کچھ نہیں سیکھا تو پھر پتہ نہیں ہم کب سیکھیں گے۔ میری دستبستہ درخواست ہے، خود مسلم لیگ نون ایک فوجی آمریت کے پرآشوب دور سے گزر چکی ہے، اس کے آمرانہ ہتھکنڈوں کا سامنا کر چکی ہے۔ وہ فوجی آمر مسلم لیگ نون کو ختم نہیں کر سکا، اور آج وہ خود اللہ کے حضور پیش ہو گیا ہے، اور ہم سب نے جانا ہے اللہ کے حضور، اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے۔ کوئی بھی یہاں پر مستقل نہیں ہے، سب فانی ہیں، سب نے جانا ہے۔ ریاست کے ساتھ ماضی میں بھی ہم نے زیادتیاں کی ہیں، جب ادھر تم ادھر ہم کا ہم نے نعرہ لگایا تھا، ہم نے عوامی مینڈیٹ کو تسلیم نہیں کیا تھا، تو وہ اس سے جب آپ عوام کے اجتماعی فیصلے کو، عوام کے اجتماعی شعور کو آپ نظر انداز کرتے ہیں، اس سے چشم پوشی کرتے ہیں، تو پھر مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ یہ وقت ہے کہ ہم اپنی ماضی کی انفرادی اور اجتماعی غلطیوں سے سیکھیں، اور انہیں ہرگز جو ہے دہرانے سے گریز کریں، دہرانے کی کوشش نہ کریں، اور ایک دوسرے کو تسلیم کریں، ایک دوسرے کا وجود۔ سب اسٹیبلشمنٹ بھی ایک زندہ حقیقت ہے، سیاسی جماعتیں بھی ان کا جو وجود ہے اس سے بھی انکار نہیں کیا جا سکتا۔ ریاست کے لیے ہمارے جو ریاستی ادارے ہیں وہ بھی ناگزیر ہیں، اور سیاست، تعمیر ریاست کے لیے تعمیری سیاست، اس سے آپ انکار نہیں کر سکتے۔ لیکن یہ بھی ضرورت اس امر کی ہے کہ جو ہمارے سیاستدان ہیں وہ واقعتاً تعمیری سیاست کریں، تخریبی سیاست نہ کریں، اور دوسرے ملکوں کی طرف دیکھنے کی بجائے اپنے عوام سے رجوع کریں۔ اپنا جو آپ کا ریاست کے اندر
جو نظام ہے، خواہ وہ عدالت کا نظام ہے اور جمہوری نظام ہے، اس میں رہتے ہوئے آپ اپنے جمہوری حقوق کی جد و جہد کریں. اور جو بھی مقدمات ہیں، بہت سارے مقدمات ایسے ہم دیکھ رہے ہیں، آلموسٹ ہر دوسرے تیسرے دن خبر آتی ہے کہ فلاں مقدمے میں بانی پی ٹی آئی ان کے ساتھی بری ہو گئے، فلاں مقدمہ ڈسچارج ہو گیا. تو انصاف مل بھی رہا ہے اور کچھ سزائیں کالعدم بھی قرار پائی ہیں. ہو سکتا ہے آنے والے دنوں میں یہ جو عدت کیس ہے اس میں سزا کالعدم قرار پائے. لہٰذا امریکہ کی طرف آپ جو اس سے مسیحائی اور اس کو جو آپ ایز اے نجات دہندہ کے طور پہ لے رہے ہیں، یہ اس چیز سے آپ باہر آئیں. آپ میں سمجھتا ہوں کہ اپنے پاکستانیوں پر، عوام پر اعتماد کریں، یہاں کے نظام پر اعتماد کریں. ایٹ لیسٹ آپ کو جو بھی ریلیف ملنا ہے وہ یہیں سے ملنا ہے، جو بھی مینڈیٹ ملنا ہے وہ عوام سے ملنا ہے. تو ریاست، اپنی ریاست کو مقدم سمجھیں، سیاست بھی کریں، لیکن ریاست کی قیمت پر سیاست نہیں ہونی چاہیے. اور جن کے پاس آج اقتدار ہے، میں پھر ان سے کہوں گا کہ وہ کانچ کے گھر میں بیٹھے ہیں، انہیں زیادہ لچک کا مظاہرہ کرنا ہوگا، انہیں زیادہ رواداری کا اور بردباری کا، وزاداری کا مظاہرہ کرنا ہوگا. انتقامی سیاست سے آج تک کسی کو جو ہے بقا نہیں ہے. انتقامی سیاست سے کوئی سیاسی جماعت ایسی نہیں ہے جس نے خود بھی سیاسی انتقام کا ماضی میں سامنا نہ کیا ہو. لیکن اگر اس جماعت نے اقتدار میں آنے کے بعد دوسری جماعتوں کو سیاسی انتقام کا نشانہ بنانا ہے تو پھر یہ بڑا ایک، میں سمجھتا ہوں، شرمناک اور افسوسناک رویہ ہے. یہ جمہوری سوچ نہیں ہے، جمہوری رویہ نہیں ہے. ایک دوسرے کو برداشت کریں، ایک دوسرے کو جو جتنی زیادہ عزت کا مستحق ہے اس کو اتنی عزت دیں اور ایک دوسرے کو رستہ دیں تاکہ پاکستان بند گلی سے باہر نکلے. بہت شکریہ.